دوں. اب اس میں دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اگر اسرائیل نے اسی طرح اسٹرائکس کرتا رہا شام کے اندر اور ایک طرح سے شام کے اندر کوئی نئی طرح سے سول وار ہو گئی تو دوبارہ سے خطے کے اندر ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا جب پہلا عرب اسپرنگ آیا تھا 2011-12 میں, جب پورے عرب ممالک کے اندر ایک طرح سے خانہ جنگی کی صورتحال تھی, عراق, شام, اس کے علاوہ لبنان ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا لیبیا میں کرنل قذافی کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی, کرنل قذافی کو تو قتل بھی کر دیا گیا لائیو ٹی وی پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات دوبارہ سے شام میں ہوتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ایفیکٹ پڑے گا وہ ترکیہ کو پڑے گا. میں بھی آپ کو نقشہ دکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد کہ کیسے ترکیہ کو افیکٹ پڑے گا اگر اس طرح کے معاملات دوبارہ سے بگڑے اور معاملات جو ہیں وہ ایک غلط ڈائریکشن پہ گئے. یہ ترکیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اگر سیریا میں کسی طرح کی سول وار ہوئی یا سیریا میں معاملات ٹھیک نہ ہوئے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ روس بھی نہیں چاہتا کہ سیریا کے اندر سول وار ہو, کیونکہ روس کے اپنے انٹرسٹ بھی شام کے اندر ہیں. روس کے دو بیسز ہیں, ایک نیول بیس ہے اور ایک ایئر فورس کا بیس ہے روس کا شام کے اندر, جہاں سے روس اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو آپریٹ کرتا ہے اور ریجن میں اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی فار رشیا, جب سے بشار الاسد صاحب کی حکومت گئی ہے تب سے جو ہے وہ روس کا انفلوئنس ایک طرح میں کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور امریکہ اور سعودی عرب کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے, اور ایران کا انفلوئنس بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے. تو یہ بہت چیزیں تو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کی جو ہے وہ ویڈیو میں شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بوتھ لیڈرز اسٹریس ڈائلاگ اینڈ نیشنل یونٹی ایز اے پاتھ ٹو ریسٹورنگ پیس. دونوں جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے, یہ بات کی ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ سے شام میں پیس آ جائے. اب دیکھیے شام میں ایک طرح سے پیس تو ہے, شام میں اس وقت سول وار نہیں ہے, لیکن شام میں دو چیزوں کا خطرہ ہے. ایک, اگر اسرائیل اس طرح کے حملے کرتا رہا شام میں تو ایسے گروپس دوبارہ سے اٹھ سکتے ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی حکومت پہ پریشر ڈالیں, اور ایک طرح سے شام اور اسرائیل میں ڈائریکٹ وار بھی ہونے کا خطرہ ہے. جی ہاں, شام اور اسرائیل میں ایک اور ڈائریکٹ وار ہونے کا بھی خطرہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے کا بھی خطرہ ہے اگر شام کی حکومت نے اگر اس طرح کے وائلنس کو نہ روکا تو. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا, اسرائیل بار بار کوشش کر رہا ہے کہ وہ پرووک کرے ریجن کو, کیونکہ دیکھیے اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت ہے ریجن کی, میں کئی بار کہہ چکا ہوں. اس کی ایئر فورس ان میچیبل ہے, وہ ایران میں بھی جا کے اٹیکس کرتا ہے, وہ ہوتی جو ریبلز ہیں وہاں جا کے بھی اٹیک کرتا ہے یمن میں جا کے, تو اس کی جو ایئر فورس ہے وہ بہت تگڑی ہے. اس کے پاس F-35 ہیں, اس کے پاس F-16 ہیں, F-15 ہیں, F-18 ہیں. تو یہ فائٹر جیٹس جو اگر کسی ملک کے پاس ہوں تو اس کی اوبویسلی ایئر فورس بہت تگڑی ہوتی ہے, بہت سپیریئر ہوتی ہے, اور وہ ایئر سپیریورٹی رکھتی ہے باقی ممالک پہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس چیز کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس وقت سیریا پہ ہے, اور ترکیہ بھی اس پریشر کو ابھی اس ٹائم ٹھیک ٹھاک فیل کر رہا ہے. اور طیب اردوغان نے بھی اپنی باتوں میں اس چیز کا اظہار کیا, اور رشیا کے صدر پیوٹن ہیں انہوں نے بھی اپنی اس بات کا اظہار کیا, اور اب دونوں صدور جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملات کو ایسے نہج پہ لے کے جائیں, ایسے پوزیشن پہ لے کے جائیں کہ آنے والی وقت میں دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک صحیح ڈائریکشن پہ جائیں, اور دونوں ممالک جو ہیں وہ کوشش کریں کہ سیریا میں کسی طرح کے معاملات نہ بگڑیں. اگلا جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ اس کال کے دوران دونوں جو لیڈران نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دونوں لیڈران نے یہ بات کی کہ دے ریفرمڈ دا ریسپیکٹ فار سیرین سوورینٹی, یونٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اچھا, اب شام یہ چاہتا ہے, سیریا یہ چاہتا ہے کسی طرح کہ جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ کوئی بار بار پامال نہ کرے. اب اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ بار بار کون پامال کر رہا ہے, وہ بار بار اسرائیل پامال کر رہا ہے, کیونکہ اسرائیل بہت طاقتور ہے اور اسرائیل باز نہیں آ رہا. امریکہ نے بارہا اسرائیل کو کہا کہ آپ باز آ جاؤ, لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل پر ایک طرح سے بہت زیادہ امریکہ پریشر بھی نہیں ڈال پا رہا, کیونکہ امریکہ خود بزی ہے چین کے خلاف اور روس کے خلاف, اور وہ بس کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ جو آپ نے کرنا ہے کریں, لیکن لمیٹڈ کریں تاکہ مجھے اس جنگ میں نہ آنا پڑے. امریکہ بس یہ چاہ رہا ہے اسرائیل سے, اور اسرائیل بھی کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے لمیٹڈ اسٹرائکس کرے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل آگے بڑھتا گیا, اسرائیل نے اپنی فوجیں اندر بھیج دیں شام کے اندر ساؤدرن پروونس سوائڈا میں, تو یہ بہت بڑا پرابلم بن جائے گا سیریا کے لیے, کیونکہ سیریا میں اگر اس طرح کی فوجیں دوبارہ آ جاتی ہیں اسرائیل کی تو پھر روس بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے, پھر جو شام کی اپنے جو ریبل گروپس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں, اور جو ٹرکی بیکس گروپ ہیں یہ سارے ایکٹیو ہو سکتے ہیں, اور ایک طرح سے نئی سول وار بھی جنم لے سکتی ہے جو کہ سیریا کے لیے اور زیادہ بڑا خطرہ ہو سکتی ہے, اور سیریا اس سے زیادہ کولیپس بھی ہو سکتا ہے. اور اگر سیریا نہیں چاہتا اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر سیریا کو بھی معاملات کو اپنے انٹرنلی دیکھنا پڑے گا. لیکن میں بارہا اس ویڈیو میں بھی کہہ سکتا ہوں